اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جی پیارے بچوں، باب جہرم کا آغاز کرتے ہیں، اخلاق و آداب، جس کا سبق نمبر 1 ہم پڑھیں گے، مشاورت کی اہمیت۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد میرے عزیز طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مشاورت کا معنی و مفہوم جان کر اس کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہو سکیں، قرآن و سنت کی روشنی میں مشاورت کے احکام و آداب سمجھ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں مشاورت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کا جائزہ لے سکیں، روزمرہ زندگی میں مشاورت کے فوائد و ثمرات کا جائزہ لے سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار یعنی کہ گھر والے، خاندان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے چیدہ واقعات جان سکیں، اپنی زندگی میں مشاورت کی عملی صورتوں کو اختیار کر سکیں۔ پھر ہم آتے ہیں مشاورت کی معنی و مفہوم کی طرف۔ پیارے بچوں، شریعت یہ ہدایت دیتی ہے کہ تمام اہم موقعوں پر خود فیصلہ کرنے اور اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی بجائے متعلقہ کام کے ماہرین فن، ارباب نظر اور خیر خواہی یعنی کہ بھلائی چاہنے والوں سے رائے لی جائے۔ پھر باہمی غور و فکر کے بعد یعنی کہ ہم آپس میں غور و فکر کریں اور جس جانب دل مائل ہو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو اختیار کر لیا جائے، اسی کو شرعی اصطلاح میں مشاورت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ آل عمران کی 159 آیت ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ اب آتے ہیں اسوہ حسنہ اور مشاورت کی طرف۔ مشاورت پیارے بچوں کیا کسے کہتے ہیں؟ مشورہ لینے کو کہتے ہیں، لیکن کن لوگوں کے ساتھ؟ جو کہ ماہرین فن بھی ہوں، ارباب نظر بھی ہوں اور بھلائی چاہنے والے بھی ہوں۔ مشورہ خیر و برکت، عروج و ترقی اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے، اس میں نقصان اور ندامت و شرمندگی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ جس شخص سے مشورہ لیا جائے اسے مشورہ امانت سمجھ کر دینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ مشورہ ایک امانت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہم اجتماعی معاملات اور مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورے کیا کرتے تھے، مشورے میں جو بات طے پاتی اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ مثلاً غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ اس اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے پر عمل کیا۔ اپنے تمام معاملات میں اہل عقل یعنی کہ وہ لوگ جو عقل رکھتے ہوں، ذی رائے جو آپ کو بہترین رائے دے سکتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں سے مشورہ لینا، ان کی رائے معلوم کرنا، نہ صرف یہ کہ ایک انتہائی مفید اور نیک عمل ہے، بلکہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جس کے صحیح اور ٹھیک طرح سے ادا کرنے کے بعد انسان کو کسی قسم کی شرمندگی اور حسرت و پشیمانی نہیں اٹھانی پڑتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی زندگی کے ہر اہم معاملے میں مشاورت کو یعنی کہ مشورے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین یعنی کہ وہ چاروں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ خلفائے راشدین کا دور ہے، اور وہ بھی ہمیشہ قومی معاملات میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مشاورت کے بعد فیصلے کیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم امت مسلمہ کے فیصلے تنہا یعنی کہ اکیلے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ایک مجلس شورا یعنی بہترین مشورہ دینے والوں کی مجلس قائم کر رکھی تھی۔ جب بھی کسی قومی اہمیت کا کوئی معاملہ سامنے آتا تو فوری طور پر اس شورا کا اجلاس طلب کیا جاتا اور وہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا جاتا، پھر شورا کے تمام ارکان کی مشترکہ رائے کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ہر اہم اور قابل غور مسائل میں کام کے آغاز سے پہلے مشورے کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ محنتیں بار آور اور نتیجہ خیز ثابت ہوں، یعنی کہ وہ محنتیں ہمیں وصول ہو سکیں۔ یقیناً مشورے میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور بے شمار دینی و دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ مشاورت کے معاشرتی فوائد کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مشاورت سے اپنے کام کرنے والے شخص کو درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کام آسان ہو جاتا ہے، انسان فیصلہ کرنے میں غلطی سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کو پشیمانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ نمبر 4، بہت سی ایسی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں جن کا پہلے سے علم نہ تھا۔ نمبر 5، مشورہ لینے سے کام میں برکت ہو جاتی ہے اور سنت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو مشاورت کا یہ چیپٹر بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔